آج ہم بات کریں گے کہ اللہ نے انسانوں کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا اور کیسے ہمارا معاشرہ بگاڑ کا شکار ہو کر اپنے مقصد سے منحرف ہو رہا ہے، اور ہمیں دنیا میں پہلے جیسی عزت حاصل کرنے کے لیے کون سے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ انسانوں کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، لیکن یہ صرف کوئی رتبہ دے دینے والی بات نہیں جیسا کہ کسی کو اعلیٰ مرتبے پر فائز کر دیا جائے۔ اللہ کی بنائی گئی ہر شے اپنے دیے گئے لقب پر پورا اترتی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اسی نے ٹھیکری کی طرح کھنکھناتی مٹی سے انسان کو پیدا کیا۔ اگر کوئی بنانے والے کے ہونے کا ثبوت مانگتا ہے تو اسے اپنے جسم کی طرف صرف غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیسے دل پیدائش سے لے کر آخری وقت تک پورے جسم کو خون کی سپلائی دیتا ہے، اور کیسے دماغ پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے، اور پھر آنکھیں جن سے ہم پوری دنیا کو دیکھتے ہیں۔ سب نشانیاں ہی تو ہیں، کیونکہ اتنا منظم انسانی جسم کا نظام اپنے آپ نہیں چل سکتا۔ کوئی تو ہے جو چلا رہا ہے نظام میں ہستی۔ پیدائش کے وقت انسان اتنا کمزور ہوتا ہے کہ ایک پل بھی اگر والدین لاپرواہی میں گزار دیں تو جان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کا جسم جوانی کو پہنچ جاتا ہے اور عقل آسمان کو۔ پھر یہ نادان انسان سمجھتا ہے کہ آج اگر وہ رک گیا تو پوری دنیا رک جائے گی، اور آخر پھر ایک بار وقت کروٹ لیتا ہے اور وہی انسان پھر لوگوں کے رحم و کرم پر رہ جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا، جبکہ بہت سے جنات اور فرشتے اللہ کی عبادت کے لیے موجود تھے، اور کیوں انسان کو ہی اللہ نے اشرف المخلوقات کا لقب دیا؟ یہ سوال جو آپ کے بھی دل میں ہو سکتا ہے، غور کرو تو بہت گہرا ہے۔ انسان کو اللہ نے احساس، جذبات، عقل سے نوازا۔ سب سے بڑی دولت جس کی بنا پر شاید انسان کو اشرف المخلوقات کا لقب دے دیا گیا، وہ اپنی ماضی کی خامیوں کو چھوڑ کر دن بہ دن اپنی ذات کو بہتر بنا لینا ہے، اور اپنی ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھنا ہے۔ سمجھنے والوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں۔ یہ بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ انسان کو اس زندگی کے لیے تیار کرنا چاہتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ صرف تیاری نہیں ہے بلکہ امتحان ہے، انسان کے جذبات کا، احساس کا، اور اس کے اللہ پر ایمان کا، اور اس کے تقویٰ کا۔ ہر کسی کے پاس دو راستے موجود ہوتے ہیں۔ پہلا حق کا جو ایسا دکھائی دیتا ہے کہ ناکامی سامنے کھڑی ہے، اور دوسرا باطل کا جو ایسا دکھائی دیتا ہے کہ اسی میں کامیابی حاصل ہوگی، جبکہ اللہ نے فرما دیا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر بھی انسان اس کے دھوکے کا شکار رہتا ہے اور حق کا ساتھ نہیں دیتا، کیونکہ ظلم کا شکار ہوتے ہوئے انسان کو صرف دیکھنا آسان بھی ہے، اور اس میں آپ کی ذات کو کوئی خطرہ بھی نہیں ہوتا۔ اس وقت تک آپ ٹھیک ہیں اور آپ حق پر بھی ہیں، لیکن اس مظلوم کی جگہ اگر آپ خود ہوں تو آپ کو آپ ہی کی طرح منہ پھیر کر گزرنے والا غلط نظر آئے گا۔ یہ کیسا انصاف ہے؟ اگر آپ میری بات سے اتفاق نہیں کرتے تو اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، آپ کو یہی قانون نافذ نظر آئے گا۔ اگر آپ نے مظلوم کی مدد کر دی تو زمانہ آپ کو جذباتی کہے گا کہ آپ نے اپنے خاندان کی فکر کیے بغیر مصیبت اپنے سر لے لی، جبکہ مظلوم آپ کو مسیحا سمجھے گا۔ یہی کمظرفی ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی بدقسمتی ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کو شیطان اکساتا ہے اور وہ اس کے بہکاوے میں آ کر اللہ کی حدود کو پار کر دیتے ہیں، اور جب احساس ہوتا ہے کہ ہم نے گناہ کیا تو اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ کو بھی ایسے لوگ بہت پسند ہیں کہ انہوں نے اپنی غلطی سے سیکھا اور پھر واپس لوٹ آئے، یعنی انہیں اپنے کیے کا احساس ہے۔ جبکہ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر لوگ عادی مجرم ہیں۔ یہ لوگ نہ صرف اللہ کی بنائی ہوئی حدودوں کو توڑتے ہیں بلکہ اپنی سچائی کی دلیلیں بھی دیتے ہیں۔ انہیں رتی بھر احساس نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اسی لیے ہم آزاد ملک میں غلام قوم ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اسی زندگی کو اصل زندگی تصور کر لیا ہے، حالانکہ روز ہماری آنکھوں کے سامنے سے جنازے اٹھائے جاتے ہیں، اور ہم سے کہا بھی گیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یعنی ہر زندہ چیز اپنے وقت مقرر پر خالق حقیقی سے جا ملے گی۔ ہر چیز مر جائے گی اور آخرت کے دن دوبارہ زندہ کی جائے گی، پھر اس کے بعد ایک زبردست دن کا آغاز ہوگا اور سب کا حساب کر دیا جائے گا۔ اتنی سی بات اگر ہماری سمجھ میں آ جائے تو کافی مسائل حل ہو سکتے ہیں، اور حق کے ساتھ آواز بلند کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اس سے دنیا کا خوف بھی دل سے ختم ہو جاتا ہے اور شیطان کی چالیں بھی ناکام ہو جاتی ہیں۔ مگر اتنا سا نقطہ سمجھنے کے لیے بہت لمبی مسافت طے کرنا پڑتی ہے، یا پھر بالکل آخری وقت میں سمجھ آتا ہے کہ بات تو صرف اتنی سی تھی۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ میں تمہیں اولاد، اقتدار، دولت اور مصیبتیں دے کر آزماؤں گا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہمارے زیادہ تر گناہوں کا زاویہ انہی کے گرد گھومتا ہے۔ ہمارے ملک میں زیادہ تر لوگ حکومت کو بلیم دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر ان کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو وہ اس ملک کو کسی سیاستدان سے زیادہ نقصان پہنچا چکے ہوتے ہیں، اور اگر جسٹیفائی کرنے کو بولیں تو جواب ملتا ہے کہ سب کر رہے ہیں۔ اس کی مثال کچھ ایسے ہے، اگر ہمارا کوئی عزیز تھانے کچہری کے وبال میں پڑ جائے تو ہمارے ہی محلے کے لوگ ہمیں کچھ پیسے دے کر معاملہ رفع دفع کرنے کی مثالیں دیتے نظر آتے ہیں، حالانکہ انہیں اس بات کا علم بھی نہیں ہوتا
होता कि जो बंदा थाने कचहरी के बवाल में पड़ चुका है वो हक पर है भी या नहीं। जबकि मुसलमान होते हुए मेरा ख्याल है कि ये आयत सब ने सुनी होगी कि रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों जहन्नमी हैं। अगर आपकी किस्मत खराब हुई और आप कह बैठे कि भाई रिश्वत का लेन देन हराम है, तो फिर आप लेक्चर सुने बगैर हिल भी नहीं सकते कि तुम हमारे खानदान में मौलवी कहाँ से पैदा हो गए। कभी कभार तो आपको टोंट भी मारे जाएंगे कि वो देखो मौलवी आ रहा है। इनको अब कौन समझाए कि मौलवी अपने किए का जवाबदार है और आप अपने कर्मों का जवाब देंगे। अगर आप कहें कि तालीम की कमी है तो ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि अक्सर रिश्वत लेने वाला तो पढ़ा लिखा ही होता है। ये बदकिस्मती है हमारे माशरे की कि ऐसे हमारे माशरे में कोई एक दो लोग नहीं बल्कि 100 में से 95 लोग ऐसे ही हैं। अब जैसे मैंने पहले कहा था कि हक का रास्ता डराता है, जबकि रिश्वत देने वाला गलत रास्ता सही नजर आता है कि कुछ पैसे देकर हमारी जान छूट जाएगी। अब जाहिरी तो आपकी जान बच जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली जिस इम्तिहान के लिए आप इस दुनिया में भेजे गए हैं आप उस इम्तिहान में फेल हो चुके हैं। जब तुर्की में मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की गई तो लोग अपनी जानों की परवाह किए बगैर फौज के सामने आ गए। अवाम को डराने के लिए कुछ लोगों को सीधी गोलियां चलाकर मार दिया गया, लेकिन लोग और भी जोश में आ गए। नतीजा ये हुआ कि तुर्की की फौज को अवाम के सामने हथियार फेंकना पड़े। अब उस कुर्बानी का नतीजा ये है कि तुर्की एक तरक्की याफ्ता आजाद मुल्क है। हमारे उलमा कराम इस फानी दुनिया की मोहब्बत दिल से निकालने के लिए एक कहानी बयान फरमाते हैं जो कुछ यूं है कि फर्ज करें एक आदमी कुएं में गिर रहा है और इसके हाथ में एक रस्सी आ जाती है और अब वो कुएं के दरमियान में रस्सी के सहारे लटका हुआ है। जब वो नीचे देखता है तो उसे एक अजदहा दिखाई देता है जो इसका इंतजार कर रहा है। इसी दौरान इसको सरसराहट की आवाज सुनाई देती है। जब वो ऊपर की तरफ देखता है तो एक चूहा इसकी रस्सी को मुसलसल काट रहा होता है। इसी दौरान इसे अपने करीब एक शहद का छत्ता दिखाई देता है। वो जब इसमें से मीठे शहद को खाता है तो उसको सारे खतरात भूल जाते हैं और इसे याद ही नहीं रहता कि वो किस मुसीबत में है और वो इस शहद को खाना शुरू कर देता है। इस कहानी में कटती हुई रस्सी हमारी जिंदगी है जो दिन ब दिन कम हो रही है और नीचे कुएं में मौजूद अजदहा हमारी मौत है जो जैसे जैसे रस्सी कट रही है वैसे वैसे हमारे करीब आता जा रहा है। जबकि वो मीठा शहद दुनिया है जो हमें हमारे मकसद से दूर कर देता है। हमें चाहिए कि अल्लाह के अहकामात जो कुरान और हदीस में बताए गए हैं इन्हें मुकम्मल तौर पर अपनी जिंदगी में लागू कर लें और हर जुल्म के खिलाफ यकजा होकर आवाज बुलंद करें और हर उस गुनाह को छोड़ दें जो हमारे माशरे में गुनाह समझा ही नहीं जाता, मसलन सूदखोरी, रिश्वत लेना, बगैर निकाह के तल्लुक कायम करना, गिबत वगैरह वगैरह। अगर मुकम्मल तौर पर नहीं छोड़ सकते तो कम से कम गुनाह को गुनाह समझें। हो सकता है कि कभी माफी का ख्याल दिल में आ जाए और आप अल्लाह से रात की तारीकी में माफी मांगे तो ऐन मुमकिन है कि आपकी आंखों से आंसू निकल आए और आपके अंदर का सारा गुबार धुल जाए। फिर सुबह आप वो नहीं होंगे जो रात को सोया था। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।